کہہ چکا ہے قرآن کی اس آیت کے اوپر اگر عمل کر لیا جائے تو آج ہندوستان اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے حالات ہیں، ہندوستان خصوصی طور پر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو لے لیں، جو حالات ہیں، جن کو عزت کے مرتبے پہ ہونا چاہیے، جن کو عزت کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے، وہ مسلمان آج ذلیل رسوا ہیں، آج دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج ایک جانور کی تو عزت ہے لیکن مسلمان کی عزت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کی آیت ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتی ہے، قرآن چیخ چیخ کر کے بتا رہا ہے، اے لوگوں، اے مومنوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سب سے سچی اور سب سے پیاری ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، اور اللہ کا جو وعدہ ہوتا ہے وہ انسانوں جیسا وعدہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان وعدہ کرتا تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی بھی اللہ اپنے وعدہ سے پیچھے مکرتا نہیں ہے، اپنے وعدہ سے کبھی پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ وعدہ جو اللہ نے کر رکھا وہ وعدہ ہمیشہ سے سچا ہے، آج بھی سچا اور آئندہ آنے والے وقت میں سچا ہی رہے گا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتا بندو، او میرے بندو، میرا وعدہ جو ہوا کرتا ہے میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں مکرتا ہوں۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عام بادشاہ نہیں ہے۔ وعدہ کر دیا سب کو 15-15 لاکھ ملیں گے، ملا؟ جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ بہت سارے وعدے تھے، کالا دھن واپس آئے گا، وہ بھی نہیں آیا۔ غریبوں کے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ بھی چلا گیا۔ ایک ایک وقت کھانے کے لیے غریب آدمی ترس رہا ہے۔ یہ وعدہ، یہ دنیا کے بادشاہوں کی حالت ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ اپنے وعدہ سے کبھی مکرتا ہی نہیں ہے، کبھی مکرتا ہی نہیں۔ قرآن کی آیت کو ذرا اٹھائیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے، اے میرے مومن بندو ولا تہنوا ولا تحزنوا، اے میرے مومن بندو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے مومنو، اے میرے مومن بندو اور بندیوں، انتم اللعلون، اے میرے مومن بندو تم ہی حکومت رہے گی، تمہاری حکومت رہے گی، تمہاری سلطنت رہے گی، تمہیں کوئی عزت کا مقام ملے گا، عزت کی کرسی پہ تمہیں کو بٹھایا جائے گا۔ ان کنتم مومنین، اللہ کا وعدہ کہ مومن بن جاؤ۔ قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، آج جو حالات ہیں اس کو دیکھو، حالات کو ذرا دیکھو، قرآن کی آیت کے اوپر غور کرو۔ اللہ کی آیت آج بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ بہت سے حفاظ کرام، ہر گھر کے اندر قرآن موجود ہے۔ قرآن اٹھاؤ، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 55 دیکھو، اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ اللہ کا وعدہ مومنوں کے ساتھ ہے، مومن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آج سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے، اپنے مومن بندوں سے وعدہ کیا تھا۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں چند صحابہ کرام کے ساتھ نکلے تھے، چند صحابہ کرام 313 کی تعداد میں نکلے تھے، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا وعدہ کہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کے اس روایت کو اٹھا لینا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے میں گر گئے اور دعا کرنے لگے، اللہ
تیرا یہ وعدہ ہے اللہم انجزنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے یہ مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت گمراہ کر دی گئی، چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک کر دی گئی، ختم کر دی گئی، برباد کر دی گئی، تو لا تعبد فی الارض ابدا، زمین میں تیری عبادت کرنے والا، زمین میں تمہاری عبادت کرنے والا، تیرا ذکر کرنے والا، تجھے پکارنے والا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچے گا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے اور میں اپنے وعدہ کو سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اٹھاؤ تاریخ کی کتابوں کو، اٹھاؤ قرآن کریم کی آیتوں کو، اٹھاؤ حدیث کے صفحات کو دیکھو، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہمارا وعدہ سچ ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ آخر کار جنگ بدر کا منظر سب کو معلوم ہے، چند گھنٹوں کے اندر یہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول سے اور اسی طریقے سے نبیوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرشتوں کو بھیج دیا اور مومنوں کو عزت عطا کر دیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے، اس واقعے کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں، اے مومنوں، وہ اللہ کل بھی تھا، وہ اللہ آج بھی ہے اور اللہ آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی مطلب زندہ ہے، قیوم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کی اس پاور کو جانو، یہ انسان سو جاتا ہے، انسان سے تم مانگتے ہو، انسان کبھی سوتا کبھی غریب کبھی امیر، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کبھی نیند نہیں آتی، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ اونگ کا مطلب ہم بہت دیر سے تھکے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اچانک آنکھ ایسے کر دیتے ہیں، اونگ آنے لگتی ہے۔ فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو کبھی نیند بھی نہیں آتی ہے، تھکاوٹ بھی نہیں، اور کبھی اونگ تک بھی نہیں آتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا وعدہ سچ ہے، تم 24 گھنٹہ میں جب چاہو اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ کو پکارو، اس اللہ کا وعدہ آج بھی سچا ہو کر کے رہے گا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، مومنوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے اے مومنو ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں عزت کے مقام کے اوپر بیٹھائیں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کی بات یہ ہے قرآن کی آیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے، لیکن مسلمانوں کی حالت بد نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی عزت تمہیں ملے گی، عزت تمہیں ملے گی، اور خلافت، بادشاہ، حکومت تمہیں ملے گی، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، رسوا، ذلیل، دردروں کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ گڑبڑی ہے کہیں نہ کہیں، تار کے اندر فالٹ ہے، اس تار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس گڑبڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں، جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے عزت تمہیں ملے گی، حکومت تمہیں ملے گی، بادشاہ تمہیں ملے گی، حکمرانی تمہیں ملے گی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ذلتوں کی زندگی ہم اور آپ گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا قرآن کی آیت نعوذ باللہ غلط ہے؟ نہیں میرے ساتھیوں، ہمارے اندر گڑبڑی آ گئی ہے، ہم حقیقی معنوں میں مومن ہے ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ اگر مومن ہوتے تو اللہ کا وعدہ سچا ہو جاتا، شرط لگا دیا ان کنتم مومنین، مومن بنو، مومن بنو، حکومت ہم تمہیں دیں گے۔